لہٰذا وہ دین اسلام جو ہے اس کی قطعاً آج ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے، بلکہ سچے دین کو فالو کرنے میں عام طور پہ ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی جو خواہشات ہیں اس پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے دین کے سامنے ہم میں سے کوئی بھی شخص سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دین کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ نفسانی خواہشات کا دین ہے یا طریقہ ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی شخص من حیث الامت اللہ کے دین کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اسے گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے۔ دین اسلام کو فالو کرنا، ایک تو بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں ہے ہماری کہ دین اسلام ہے کیا ہے اور کیوں ہے، کس لیے ہے۔ ان سوالات کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اور جو بھی جوابات ہمارے پاس ہیں تو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یعنی جو بھی جوابات ہمارے ذہن میں ہیں، یا ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا ایک ہی دین ہے، اور وہ نفسانی خواہشات کا دین ہے۔ دین اصل میں دیکھیں، اس بات کو نوٹ کریں کہ دین کہتے کسے ہیں، دین ہے کیا؟ دین کہتے ہیں طریقۂ زندگی کو، یعنی جس طریقے کے مطابق بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا دین ہے، اور دین حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دین حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے چونکہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کی تشریح ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی پر ہم خوش ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، یعنی عقل ہمارے پاس ہے، لیکن ہم عقل سے کام نہیں لیتے۔ دین کے بارے میں نہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکہ جو ہمیں لگ گیا ہے ظاہر کا، کہ ظاہر ہی ہماری منزل ہے اور ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، تو اس وجہ سے ہم دوسرے کسی دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں، جب ظاہر ہی آپ کی منزل ٹھہر گیا، اس وقت تو عام طور پہ آپ دیکھیں، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں تو وہ بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، یعنی جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو مسائل جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ اگر دین اسلام کے مطابق ہم نے زندگی نہ گزاری تو ہم نقصان میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمارا وہ خالق و مالک بھی ہے، اور ہماری کامیابی کا اس نے ایک راستہ بنا دیا ہے، ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اے انسان، تمہیں دنیا میں میں نے
آخرت کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، لہٰذا تم میری ملاقات کی تیاری کرو دنیا میں جا کے، مجھے اپنی منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس میں مطلب ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ کہوں بھی کہ چونکہ ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، لہٰذا وہ دین اسلام جو ہے اس کی قطعاً آج ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے، بلکہ سچے دین کو فالو کرنے میں عام طور پہ ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی جو خواہشات ہیں اس پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے دین کے سامنے ہم میں سے کوئی بھی شخص سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہم آج کا انسان بلکہ مسلمان جو ہے وہ ٹوٹلی نقصان میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ روش اگر اس کو کچھ فائدہ ہوتا تو پھر تو کوئی بات تھی، لیکن اس روش کو اختیار کرنے سے اس کا مکمل نقصان ہے، اور میں آپ کو کہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، کیونکہ جو لوگ دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل نہیں ہے، ان کی منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم لوگ زندگی گزار رہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار رکھا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دنیا میں بھی آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار متعین ہے۔ مثال کے طور پہ پانی آپ پی رہے ہیں تو پانی تو بس آپ سامنے گلاس کو منہ سے لگائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ گردن ٹیڑھی کر لیں یا اس کو پھیر لیں جتنا بھی آپ پھیر سکتے ہیں اور پھر آپ پانی پئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے، ایک دنیا ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ تو دیکھیں، دنیا کا تو جو بھی طریقہ کار ہے وہ تو ہم جانتے بھی ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن دین اسلام چونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے اور نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، کہ ظاہر ہی اصل ہے اور ظاہر ہی کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں دین اسلام کی یعنی اللہ کے حکم کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کرنے کی، سر جھکانے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ تو ان حالات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی تو دی ہے یہ زندگی گزارنے کی، لیکن اگر یہ اپنے کامیابی کے راستے پر چلے گا، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے حکم کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارے گا اور اس کی کوشش کرے گا، انتہائی کوشش کرے گا، تو یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ایسا یہ نہیں کرتا تو پھر یہ اس کی سب سے پہلے ناکامی جو ہے وہ دنیا میں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی وہ پریشان حال ہوگا، بد حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، پیسے ہوں گے شاید اس کے پاس اور سب کچھ دنیاوی حساب سے پورا ہوگا اس کے پاس، لیکن اس کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوگا، اس کے دل کو چین نہیں ہوگا، کیونکہ چین اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس کے متعلق ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم